اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ حضرت کبیر الدین آذربائیجان کے ایک چھوٹے سے قصبے مروان میں رہنے والے تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی بیگم صاحبہ بہت پریشان رہتی تھیں، اور حضرت کبیر الدین بھی نماز تہجد کے بعد ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں ملاقات ہوئی تو ان سے عرض کی کہ یا حضرت اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ وہ جو بیٹا حضرت کبیر الدین کے ہاں پیدا ہوا اس کا نام سید عثمان رکھا گیا، لیکن جو بعد میں لال شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہوئے، اور آپ کا مزار سندھ سیون شریف میں موجود ہے، جو مرجع خلائق ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ان کا ایک واقعہ رکھنے والا ہوں، بیان کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے سن کر خوشی ہوگی۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت لال شہباز قلندر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک قلندر ملا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ ریچھ والوں کو بھی قلندر کہا جاتا تھا، اور جب کہ روحانیت میں بھی قلندر کا ایک عہدہ ہے، ایک مقام ہے۔ جب وہ ریچھ والا آپ کو ملا تو آپ نے اسے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں قلندر ہوں۔ اس بات پر حضرت لال شہباز قلندر تھوڑا سا مسکرائے، جس سے وہ ریچھ والا ناراض ہوا، اور اس نے پوچھا آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ حضرت لال شہباز نے کہا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ اس نے کہا کیسے قلندر ہو تم؟ نہ تمہارے پاس ریچھ ہے نہ ڈگری ہے، تم کیسے تماشا دکھاؤ گے؟ حضرت لال شہباز نے کہا پہلے آپ تماشا دکھائیے، پھر میں آپ کو تماشا دکھاؤں گا۔ اس ریچھ والے نے ڈوڈی بجائی اور ریچھ کو اشارہ کیا تو وہ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ تھوڑی دیر تماشا دکھانے کے بعد وہ ریچھ والا بولا اب آپ مجھے تماشا دکھائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر قریبی ایک درخت تھا، اس کی شاخ پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اس کے نیچے سے گزرو، لیکن پیچھے نہیں آنا، آگے ہی جانا ہے، آگے ہی گزرنا ہے۔ وہ پہلے تو بڑا حیران ہوا، لیکن آپ کے کہنے پر وہ جب درخت کے نیچے سے، جس شاخ پر آپ کھڑے تھے اس کے نیچے میں سے گزرا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جہاں وہ موجود تھا اس سے الٹ ایک جہان ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، بہت سارا خوبصورت مناظر تھے۔ ابھی وہ مناظر میں گم تھا کہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک فوج آ رہی ہے، گھوڑوں پر سوار ہے اور وہ بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ ڈرا، یہ جو فوج آ رہی ہے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ لیکن جب وہ فوج قریب آئی تو ان کا سردار گھوڑے سے اترا اور اس قلندر کی طرف بڑھا اور کہنے لگا سردار صاحب بادشاہ سلامت، آپ کہاں گم ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو تلاش کر کر کے تھک گئے ہیں، اور آپ کی ملکہ صاحبہ بھی بہت رو رہی ہیں اور بہت پریشان ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ انہوں نے اس قلندر کو گھوڑے پر بٹھایا اور ساتھ لے گئے۔ اب وہ حیران پریشان دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا بن رہا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن وہ خاموش رہا اور ان کے ساتھ چلتا گیا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو اس کی بیگم ملکہ صاحبہ اس کے گلے لگیں اور خوب روئیں اور گلہ شکوہ کیا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ نے بتایا بھی کچھ نہیں تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اسے نہلایا دھلایا گیا، بادشاہ کی پوشاک پہنائی گئی اور اسے بادشاہی اس کے حوالے کر دی۔ وقت گزرتا گیا، اس کے بچے پیدا ہو گئے، شہزادہ جوان ہو گئے اور حکومت چلتی رہی، لیکن اس کے دماغ میں وہ چیز موجود تھی کہ میں قلندر ہوں اور میرا ریچھ تھا، میں کہاں آ گیا ہوں۔ یہ اس کے ذہن میں ایک کھٹک سی ہمیشہ سے رہی۔ وہ خود بھی بوڑھا ہو گیا۔ جب بوڑھا ہو گیا، کافی عرصہ گزر گیا، شہزادہ جوان ہو گئے، تو ایک دن وہ دریا کے کنارے چلا جا رہا تھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا
जब मैं इधर आया था तो एक दरख्त था, दरिया के किनारे पर था। अब देखूं कि वो दरख्त वहां मौजूद है या नहीं है। इसके लिए वो दरिया के साथ साथ चलता गया तो उसने एक जगह देखा कि वो दरख्त मौजूद है। जब वो उसके नीचे से निकला तो वही मंजर, वही रीछ, वही सब कुछ, और वहां लाल शाहबाज कलंदर भी खड़े हुए थे। वो उसे देखकर मुस्कुराए। वो कहने लगा, रीछ वाला ने लाल शाहबाज कलंदर से कहा, ये क्या था? मेरे शहजादे, वो मेरी बादशाही, वो कहाँ गई? तो हजरत लाल शाहबाज कलंदर ने फरमाया, ये भी एक तमाशा था। ये बुजुर्गान दीन की रवायत में ये किस्सा मिलता है, लेकिन आज के रोशन ज़माने में ये सवाल पैदा होता है, क्या ये मुमकिन है? साइंस इसको मानती है या नहीं मानती? तो आइए मैं आपके सामने साइंस के बारे में भी कुछ जो उसने राय कायम की है मौजूदा दौर तक, वो आपके सामने रखता हूँ। देखिए, साइंसदानों ने वार्म नामी कुछ इस्तिलाहात कायम की हैं। वार्म होल, यानी वार्म होल इसे कहते हैं जो साइंसदान ने खुद तैयार किया है। उसमें से अगर किसी चीज़ को गुजारा जाए तो वो बिल्कुल नई माहियत में दूसरी तरफ से निकल आती है। लेकिन साइंस का ये एक महदूद तजर्बा है, लेकिन इससे ये बात तो साबित होती है कि कुछ मखसूस मुकामात हैं, मुनासिब होल हैं, जिन्हें साइंस ने वार्म होल का नाम दिया गया है। जब उसके दरमियान में से गुजरा जाता है तो उसकी माहियत बदल जाती है। और साइंस ने ये भी कहा है कि आसमान के दरवाजे हैं, उनको ब्लैक होल कहा जाता है। जब उनमें से गुजर जाता है तो एक नए जहान में दाखिल हो जाते हैं। ये बातें साइंस तस्लीम करती है। जब साइंस इन बातों को तस्लीम करती है और कुरान भी कहता है कि आसमानों के दरवाजे हैं, जब ये सब चीज़ें मौजूद हैं तो ये बात भी मुमकिन है। वो वार्म होल हो या ब्लैक होल हो या दरवाज़ों वाली बात हो, जैसा कुरान शरीफ में इसका जिक्र है, इन सब के लिहाज से ये बात मुमकिन है, हो सकती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़िर सामीन, ये वाक़या हज़रत लाल शाहबाज के अंदर का था, जो मैंने आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। लेकिन एक बात मैं कभी कभी कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे, और लाइक भी कर लीजिए, पसंदीदगी भी ज़ाहिर कर दीजिएगा, जिससे मुझे हौसला मिलता है, ताकि मैं आपके सामने नई नई चीज़ें आपके सामने पेश करता रहूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।